اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 179 میں اعتکاف صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ اعتکاف کی فضیلت، مطلوبیت، استحباب موقت پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرائط ذکر کی جائیں گی۔ صحت اعتکاف میں روزہ کی شرط ہے۔ شرعی تکلیف کی شرائط صحت اعتکاف کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ بچے کے اعتکاف کے متعلق تحقیق پیش کی جائے گی۔ متعلقہ حدیث اور روایات کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ صحت اعتکاف چند شرائط سے مشروط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف میں روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ روزہ فقط اعتکاف کے لیے رکھا جائے، بلکہ اگر روزہ کو کسی مستحب روزے یا کسی واجب روزے کے عنوان سے بھی رکھے، جیسے ماہ رمضان کے روزے ہوں یا نذر کا روزہ ہو یا کفارے کے روزے ہوں، قضاء کا روزہ ہو، اس کے ساتھ بھی اعتکاف صحیح شمار ہوگا۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ جب روزہ شرط ہوا تو اعتکاف اس مکلف سے صحیح ہوگا کہ جس کا روزہ صحیح ہوتا ہے، اور اس زمانے میں صحیح ہوگا کہ جس میں اس کا روزہ صحیح واقع ہوتا ہے۔ پس مسافر یا حیض و نفاس والی عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی اور اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، چونکہ ان کا روزہ ہی صحیح نہیں ہوتا۔ اور اس زمانے میں کہ جب ان کا روزہ صحیح ہوتا ہے، پس عید فطر و عید قربان اور ایام تشریق میں بھی اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں ہوگا، چونکہ ان میں روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ الصَّوْمُ وَإِن لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِهِ، اعتکاف کے صحیح ہونے میں شرط ہے الصوم، روزہ رکھنا، وَإِن لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِهِ، اگرچہ کہ وہ روزہ فقط اعتکاف کی وجہ سے نہ ہو بلکہ دوسرا کوئی مستحب یا واجب روزہ رکھا ہو تو اس کے ساتھ بھی اعتکاف صحیح ہوگا۔ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِن مُكَلَّفٍ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ فِي زَمَانٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ، شہید اول فرماتے ہیں پس صحیح نہیں ہے اعتکاف مگر ایسے مکلف عاقل بالغ شخص سے یصح منہ الصوم، جس کا روزہ صحیح ہوتا ہے، فی زمان یصح صومہ، اور ایسے وقت میں کہ جس میں اس کا روزہ صحیح شمار ہوتا ہے۔ من مکلف یصح منہ الصوم، ایسا مکلف عاقل بالغ کہ جس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ پس مسافر اور حیض و نفاس والی عورت کا چونکہ روزہ صحیح نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا اعتکاف بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ فی زمان یصح منہ صومہ، ایسے وقت میں کہ جس میں اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ پس عید فطر و قربان اور ایام تشریق میں بھی چونکہ روزہ صحیح نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اعتکاف بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وَاشْتِرَاطُ التَّکْلِیفِ فِیہ مَبْنِیٌّ عَلیٰ أَنَّ عِبَادَةَ الصَّبِیِّ تَمْرِینًا لَیْسَتْ صَحِیحَةً وَلَا شَرْعِیَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلیٰ صِحَّةِ صَوْمِهِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف یعنی شہید اول نے مکلف کا جو لفظ ذکر کیا ہے اور اس سے تکلیف یعنی شرعی ذمہ داریوں کی عمر کو اور عقل و بلوغ کو شرط قرار دیا ہے، تو یہ مبنی ہے کہ بچے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ تمرینی ہوتی ہے، صحیح بھی نہیں ہوتی اور شرعی بھی نہیں ہوتی، یعنی ممیز بچے کی عبادت اسباب تمرین ہوتی ہے اور اس کو شرعی بھی اور صحیح بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ قد تقدم ما يدل على صحت صومہ، کتاب الصوم میں گزر چکا ہے ممیز بچے کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ ایسی عبارت خود مصنف نے ذکر کی تھی کہ ممیز بچے کا روزہ صحیح بھی ہوتا ہے، شرعی بھی ہوتا ہے۔ وہاں پر فرمایا تھا کہ شرائط روزہ میں سے تمییز ہے، اگرچہ کہ وہ مکلف اور بالغ نہ ہو۔ پس اس شرط کی بنیاد پر روزہ ممیز بچے کا صحیح ہوتا تھا، اور شارح نے بھی وہاں پر شہید ثانی نے بھی اس چیز کا تذکر دیا تھا۔ خود مصنف کتاب دروس میں صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ممیز بچے کا روزہ
شرعی ہوتا ہے، تو اس بنا پر ممیز بچے کا اعتکاف بھی صحیح اور شرعی ہوگا، کیونکہ بچے کی نسبت عبادات میں فرق تو نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ آپ صحیح اور شرعی سمجھیں لیکن اعتکاف کو شرعی اور صحیح نہ سمجھیں۔ تو گویا شہید ثانی اس عبارت کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ شہید اول کی عبارت جو لمعہ میں ہے کتاب الصوم میں ممیز بچے کے بارے میں اور ہے، اور کتاب اعتکاف میں اور ہے، دونوں میں تنافی، تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ چونکہ وہاں پر کہتے تھے کہ بچے کا روزہ صحیح ہوتا ہے، یہاں پر کہتے ہیں کہ بچے کی عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ وفی الدروس صرح بشرعیتہ، خود شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں تصریح کی ہے کہ بچے کا اعتکاف اور اس کی عبادات شرعی ہوتی ہیں اور صحیح ہوتی ہیں۔ فَلْيَكُنِ الْاعْتِكَافُ كَذَلِكَ، تو اس کے اعتکاف کو بھی اسی طرح صحیح ہونا چاہیے، شرعی ہونا چاہیے، چونکہ عبادات میں اختلاف اور فرق نہیں کیا جا سکتا۔ بچے کی عبادت اگر صحیح ہے تو پھر اعتکاف بھی شرعی اور صحیح ہوگا۔ اما فعلہ من الممیز تمرینا فلا شبہۃ فی صحتہ کغیرہ، ابھی تک جو بحث تھی وہ بچے کے اعتکاف اور عبادات کے شرعی اور صحیح ہونے کے متعلق تھی کہ جس میں فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ بچے کا اعتکاف کو تمرین کے حوالے سے بیٹھنا اس میں شک نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے تمرین کرنے کا امر اس سے بابی موجود ہے جو ولی بچے کی طرف متعلق ہے، اور اس کے واسطے سے بچے کو بھی تمرین کرانے کی، عبادت کی تمرین کرانے کی حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ باقی تمام عبادات کی بھی تمرین اس کے لیے صحیح ہوتی ہے۔ اما فعلہ من الممیز، اعتکاف انجام دینا ممیز بچے سے تمرین کے عنوان سے، فلا شبہۃ فی صحتہ، تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کا غیر ہی، جیسے دوسری عبادات اس کی صحیح ہوتی ہیں تمرین کے حوالے سے۔ یہاں تک اعتکاف میں روزے کی شرط کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں۔ صحیح محمد بن مسلم جلیل القدر سے کراوی ہیں، اپنے دور میں فقہا میں سے تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا اعتکاف الا بصوم، وسائل الشیعہ باب دوم کتاب اعتکاف میں یہ حدیث موجود ہے، اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ۔ خبر حلبی جلیل القدر سے کراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا اعتکاف الا بصوم فی مسجد جامع، اعتکاف صحیح نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ جو جامع مسجد میں انجام دیا گیا ہو۔ زہری کی روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے، وصوم الاعتکاف واجب، کہ اعتکاف کا جو روزہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اگرچہ کہ روزہ فقط اعتکاف کے لیے نہ ہو بلکہ کوئی دوسرا مستحبی یا واجبی روزہ ہو تو بھی اعتکاف کے لیے کافی ہوتا ہے، چونکہ غرض اور غایت یہ ہے کہ اعتکاف کو روزے کے ساتھ انجام دیا جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور خود نبی اکرم نے جو ماہ رمضان میں اعتکاف رکھا تھا تو ماہ رمضان کے روزے اعتکاف کے لیے کافی تھے۔ تو روزہ عاقل بالغ سے صحیح ہوتا ہے کہ جس کا روزہ صحیح ہو، تو حیض والی اور نفاس والی عورت سے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ مسافر کے بارے میں شیخ طوسی علیہ رحمہ اور ابن ادریس ہلی سے منقول ہے کہ سفر میں اعتکاف مستحب ہوتا ہے، چونکہ عبادت مطلوبہ اور محبوبہ ہے، لا یشترط فیہ الحضر، اس میں شرط نہیں ہے کہ فقط وہ وطن میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، سفر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اکثر علماء سفر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے، لأن الحضر شرط فی شرطہ، کیونکہ وطن میں ہونا شرط ہے اس چیز میں جو اعتکاف کی شرط ہے، یعنی روزے کے صحیح ہونے میں مسافر نہ ہونا شرط ہے، تو روزہ چونکہ خود اعتکاف کے لیے شرط ہے تو اس وجہ سے حضر میں ہونا خود اعتکاف کے لیے بھی شرط ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف ایسے وقت میں صحیح ہو سکتا ہے جس میں روزہ صحیح ہوتا ہے، پس عیدین میں، عید فطر اور عید قربان میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
چونکہ روزہ شرط ہے اعتکاف میں، اور عیدین میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ والشرط فی الشرط شرط فی المشروط، جو چیز کسی شرط میں شرط ہوتی ہے تو وہ مشروط میں بھی شرط ہوتی ہے، یعنی کہ روزے میں جو شرط ہے وہ اعتکاف میں بھی شرط ہوگی۔ تو روزے میں شرط ہے کہ عید والے دن نہ ہو، تو یہ شرط مشروط میں بھی ہوگی، اعتکاف میں بھی ہوگی، کہ اعتکاف بھی عیدین میں نہیں بیٹھا جا سکتا۔ باقی جہاں تک بچے کے عبادات اور ان میں اعتکاف اور روزے وغیرہ کی بحث ہے تو اس پر تفصیلی گفتگو کتاب الصوم کے شروع میں پیش ہو چکی ہے، اور وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا تھا کہ احکام وضعی اور احکام تکلیفی کے بارے میں علماء فقہا کا نظریہ کیا ہے، اور شہید ثانی نے بھی اپنا نظریہ پیش کیا تھا، اس کو دوبارہ تکرار یہاں نہیں کیا جاتا۔ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَيْنَهَا لَيْلَتَانِ فَمَحَلُّ نِيَّتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ اللَّيَالِي فَيَكُونُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ۔ اعتکاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی مدت 3 دن سے کم نہیں ہو سکتی، پس اعتکاف کا جو قصد اور نیت کرنی ہے تو 2 دن یا 1 دن ہو تو باطل ہے، اس میں فقہائے شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف فقط اس میں ہے کہ دن کی مقدار کتنی ہوتی ہے، آیا اس سے پہلے رات اس میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ معروف یہ ہے کہ دن لغت کے اعتبار سے اور استعمال کے لحاظ سے طلوع فجر سے لے کر غروب تک ہوتا ہے، اور رات اس کا جز شمار نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 7 راتیں اور 8 دن مسخر کیے، تو اس میں راتوں کو ایام سے جدا کر کے ذکر کیا ہے۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موارد میں شرعاً رات بھی استعمال میں دن کا جز ہوتی ہے، نیز 3 دن جو اعتکاف کے ہیں ان میں 2 درمیانی راتیں تو شامل ہوں گی۔ خاصے اس کے بارے میں 2 قول ہیں، اگر راتوں کو دنوں کا جز قرار نہ دیں تو اعتکاف کی ابتدا روز اول کے طلوع فجر سے لے کر ہوگی، اور اس کی نیت بھی اسی وقت کی جائے گی، جیسا کہ مصنف کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اور اگر راتوں کو دن کا جز قرار دیں تو اعتکاف کی ابتدا پہلی رات کے غروب سے شروع ہوگی، اور نیت بھی اسی وقت کرنی پڑے گی۔ البتہ نیت روزہ کے بارے میں جو بحث تھی وہ یہاں بھی آئے گی کہ نیت کو طلوع فجر سے تھوڑا پہلے انجام دینا چاہیے، مصنف کا قول تھا، یا غروب سے تھوڑا پہلے انجام دینا چاہیے، یہ دوسرے قول کی بنیاد پر کہ مقدمہ علمیہ وہ حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ اول طلوع فجر یا اول غروب سے نیت ہو چکی ہے، یا نیت کو طلوع فجر ثابت ہونے کے بعد یا غروب کے ثابت ہونے کے بعد قرار دیں، چونکہ عبادت جو ہوتی ہے اس کا زمانہ معین ہے، اور نیت کا وقت بھی اس کے زمانے کی ابتدا کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ یقین ہو کہ اول زمان اس کا داخل ہو چکا ہے تو نیت کی جائے، نہ کہ اس سے پہلے نیت کر کے بیٹھ جائے۔ وَأَقَلُّهُ 3 أَيَّامٍ، یعنی اعتکاف کی کم ترین مدت 3 دن ہے، بَيْنَهَا لیلتان، درمیانی راتیں بھی ان میں شامل ہوں گی، فَمَحَلُّ نِيَّتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، تو اعتکاف کی نیت ہے وہ طلوع فجر سے پہلے ہوگی، پہلے دن کی طلوع فجر سے پہلے نیت اعتکاف کا مقام ہے۔ وقیلا، اور ایک فقہی نظریہ ہے، یعتبر اللیالی، کہ راتیں بھی دنوں کے ساتھ شامل ہوں گی، فیکون قبل الغروب، تو پھر نیت بھی پہلے دن کے غروب سے پہلے ہوگی، جب یعنی کہ جس دن ہم بیٹھنا چاہتے ہیں اعتکاف کے لیے تو اس کی رات کے غروب سے نیت ہو جانی چاہیے تاکہ صبح ہم اعتکاف بیٹھ سکیں، او بعدہ، یا پھر غروب کے بعد ہوگی، علی ما تقدم، جیسا کہ نیت کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے روزے کی بحث میں، کہ آیا
تھوڑا پہلے کر لینی چاہیے نیت، تاکہ مقدمہ علمی کے طور پر یقین ہو جائے کہ روزے کی نیت اس کے اول وقت کے ساتھ موجود تھی، یا جب غروب یقینی ہو جائے یا اس کا وقت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ہونی چاہیے نیت۔ یہ اختلاف روزے کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ یہاں تک اعتکاف کی مدت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں کہ 3 دن ہونے چاہیے کم از کم، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فرمایا لا یکون الاعتکاف اقل من 3 ایام، اعتکاف 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا۔ موثق عمر بن یزید بھی ہے، جلیل القدر سے راوی ہیں امام صادق علیہ السلام کے دور میں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا یکون الاعتکاف اقل من 3 ایام۔ یہ دونوں روایتیں وسائل الشیعہ باب چہارم کتاب الاعتکاف میں موجود ہیں۔ مصنف کے نظریے کے مطابق پہلے دن کی جو رات ہے اور تیسرے دن کے بعد والی جو رات ہے وہ خارج ہوں گی، کیونکہ لغت اور عرف کے لحاظ سے دن طلوع فجر سے غروب شمس تک ہوتا ہے، لیکن فاضل یعنی علامہ حلی اور ثانی الشہیدین یعنی شہید ثانی اپنی کتاب مسالک الافہام میں فرماتے ہیں دوسرے دن کی اور تیسرے دن کی رات تو اس میں داخل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کا شامل ہونا وہ اور لحاظ سے ہے، نہ یہ کہ دن کا جو نام ہے وہ رات کو شامل ہو کر آتا ہے، بلکہ نص ظہور رکھتی ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسلسل بیٹھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ درمیانی راتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔